السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، روزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم سب یہ سوچ رہے ہیں لیکن ابھی 6 روزے اور باقی ہیں، جن کو ہم سب شوال کے روزے کہتے ہیں۔ یعنی شوال کا مہینہ جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے تو جو اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے اگلے دن سے، اسے شوال کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو چنانچہ خاص طور سے ان روزوں کا اہتمام ہماری مائیں، ہماری بڑی، ہماری بہنیں، خواتین حضرات زیادہ ان روزوں کی پابندی کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی 6 روزے اور باقی ہیں، لیکن یہ نفلی روزے ہیں، رکھ لیں تو ثواب ہے اور نہیں رکھے تو کوئی حرج، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ فرض روزے ہیں، اور یہ جو 6 روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں، لیکن ان کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ یہ حدیث ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، روزے رکھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ یعنی جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد عید کے بعد 6 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں نیک کام کرنے پر اس کو 10 گنا اجر دے رہے ہیں۔ ایک نیک کام اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 گنا اجر بڑھا کر اس کو ثواب عطا کر رہے ہیں۔ جیسے آپ ان 30 روزوں کو 10 سے گنا کریں تو 300 بیٹھیں گے، اسی طریقے سے آپ 6 کو 10 سے کر لیجئے تو 360 بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کے بعد ان 6 روزوں کو رکھتا ہے تو اس کو پورے سال ثواب، روزے رکھنے کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، بعض اس کے متعلق سوال بھی کرتے ہیں کہ عید کے بعد یہ 6 روزے اگر لگاتار رکھیں، یعنی برابر کنٹینیو رکھیں، تب جا کر یہ ثواب ہمیں ملے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، شوال کے مہینے میں کبھی بھی آپ یہ 6 روزے رکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے 6 کے 6 ایک ساتھ رکھنا کیا ضروری ہے؟ نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آج ایک روزہ رکھ لیا، ایک ہفتے کے بعد دوسرا رکھ لیا، اور اسی طریقے سے 3-4 دن کے بعد پھر تیسرا رکھ لیا، پھر 15 دن کے بعد پھر آپ نے چوتھا رکھ لیا، یا اسی طریقے سے آخر کے پھر 3 دنوں میں آپ نے 3 روزے رکھ لیے۔ تو پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی، کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی طرح آپ روزہ رکھ لیں، یہ ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ایک ساتھ 6 کے 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ عید کے اگلے دن سے ہی روزہ رکھنا یہ شوال کا ضروری ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ عید کے اگلے ہی دن سے شوال کے روزے رکھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی بھی طرح، یعنی کسی بھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی آپ کو آسانی ہے اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ چاہے آپ عید کے اگلے دن سے رکھ لیں، چاہے آپ 10 دن کے بعد سے رکھ لیں، چاہے آپ 20 دن کے بعد رکھ لیں، چاہے آپ ایک آج رکھا، ایک 5 دن کے بعد، ایک 10 دن کے بعد، ایک 15 دن کے بعد، اس طرح رکھ لیں۔ جس طرح آپ کو آسانی ہو، سہولت ہو، اس طریقے سے آپ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ پیدر پہ یعنی کنٹینیو ایک ساتھ 6 روزے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح 6 روزے ساتھ کے ساتھ رکھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساتھ کے ساتھ رکھنے ہیں تبھی جا کر یہ اجر ثواب ملے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ کو آسانی ہے، جیسے آپ کو سہولت ہے، اس انداز سے، اس طریقے سے آپ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے ایک دن کے بعد چھوڑ دو تب رکھ لے، 5 دن کے بعد، 6 دن کے بعد، ایک روزہ آج رکھا، ایک 10 دن کے بعد رکھ لیا، ایک 15 دن کے بعد رکھ لیا، ایک 20 تاریخ میں رکھ لیا، ایک 21 میں رکھ لیا۔ اس طریقے سے 6 روزے آپ نے پورا کر لیے۔ جس طرح بھی آپ کو آسانی ہے، سہولت ہے، جس طریقے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں،
اس طرح آپ کو رکھنے کی بالکل اجازت ہے، اور یہ ثواب آپ کو اللہ عطا کر رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد، جیسے حدیث میں آیا من صام رمضان ثم اتبعہ ستم من شوال کان کصیام الدہر، کہ اگر کوئی رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب ہمیں دے رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں، ہمارے مرد حضرات بھی، ہماری خواتین بھی ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو روزے ہمارے چھوٹ گئے، مرد حضرات ہوں چاہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے مردوں کے چھوٹے یا خواتین کے چھوٹے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ پہلے ان کو رکھے یا ان کو رکھے؟ پہلے آپ جو قضا روزے ہیں، جو فرض روزے آپ کے چھوٹے ہیں، آپ ان کی قضا کریں۔ اور یہ نفلی روزہ ہے، آپ رکھ لے تو ثواب ہے، نہیں رکھے تو کوئی حرج والی، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو روزے فرض تھے، جو روزے آپ کے چھوٹے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹے ہیں، وہ فرض ہیں، پہلے آپ ان کی قضا کریں، پھر آپ ان روزوں کو بھی رکھ لیں۔ تو چنانچہ مجھے امید ہے کہ یہ مختصر سی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے معلوم کیجئے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر سوال نہیں کرتے تو وہ کلیئر بھی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کمنٹ کے ذریعے سے سوال کر لیتے ہو تو پھر اس کا پورا خلاصہ ہو جاتا ہے، اور تمام حضرات تک اس خلاصے کا علم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں آئے ضرور آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجئے، تاکہ دین کی صحیح رہنمائی اور صحیح علم اور صحیح بات کا ہمیں پتہ چل سکے۔